تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتے، وہ پوری تاریخ کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ ہجرت بھی بس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے ایک نئے دور، ایک نئی ریاست اور ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھی تھی۔ اور یہی سوال دراصل ہجرت کی پوری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ ایمان کی، قربانی کی اور ایک بہتر مستقبل پر پختہ یقین کی داستان ہے۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کو قدم بقدم سمجھتے ہیں، جس نے نہ صرف ایک قوم بلکہ دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو بات شروع ہوتی ہے مکہ سے، جہاں اسلام کا پیغام پہلی بار گونجا۔ لیکن توحید کا یہ پیغام مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کے صدیوں پرانے عقائد، ان کے بتوں اور ان کے نظام سے سیدھا سیدھا ٹکرا رہا تھا۔ دیکھیں، یہ جو ابتدائی 10 سال تھے یہ بہت ہی مشکل تھے۔ 610 عیسوی میں پہلی وحی کے بعد جب اسلام کی دعوت عام ہونا شروع ہوئی تو مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ کچھ مسلمانوں کو تو حفاظت کے لیے حبشہ بھی ہجرت کرنی پڑی، لیکن مکہ میں حالات اس وقت بہت زیادہ بگڑ گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سہارے، یعنی آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب، اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جب یہ حفاظتی ڈھال ہٹ گئی تو قریش کی دشمنی سمجھے کہ ایک بالکل ہی نئے خطرناک موڑ پر پہنچ گئی۔ اب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی کوئی حد ہی نہیں رہی، اور ان کے لیے مکہ کی گلیوں میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور یہ کوئی عام مخالفت نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا بے رحمانہ تشدد تھا۔ سوچیں ذرا، حضرت بلال جیسے صحابہ کو دہکتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، حضرت خباب کو جلتے کوئلوں پر اذیت دی جاتی، اور حضرت سمیہ کو تو شہید ہی کر دیا گیا، اور وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید بنی۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان ابتدائی مسلمانوں نے اپنے ایمان کی کیا قیمت ادا کی تھی۔ تو مکہ میں جب یہ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، تب شمال سے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ یثرب کا شہر، جسے ہم آج مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، ایک پناہ گاہ کے طور پر سامنے آیا۔ اچھا، یہ جو ہجرت ہوئی یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی تھی۔ یثرب کے قبیلوں کے ساتھ 2 بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں، جنہیں تاریخ میں بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ پہلی بار 12 لوگ آئے اور انہوں نے ایمان کا عہد کیا۔ پھر اگلے ہی سال 75 لوگوں کا ایک بڑا گروپ آیا، جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی، اور یہ تاریخی وعدہ کیا کہ وہ آپ کی حفاظت بالکل اپنے لوگوں کی طرح کریں گے۔ یہ ایک نئے سیاسی اور سماجی اتحاد کی بنیاد تھی۔ اور بس اس وعدے کے بعد ہی تاریخ کے سب سے اہم اور خطرناک سفروں میں سے ایک کا آغاز ہو گیا۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، یہ بقا کی جنگ تھی۔ اب ظاہر ہے، جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں تو وہ بوکھلا گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبردار کر دیا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اس منصوبے کو ناکام بنا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے بے حفاظت نکلنے کا وقت مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر نے ایک بہت ہی ذہین چال چلی۔ وہ شمال کی طرف مدینہ جانے کے بجائے الٹا جنوب کی طرف گئے اور غار ثور میں پناہ لے لی۔ جب ان کا پیچھا کرنے والے بالکل غار کے منہ تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر کا پریشان ہونا ایک فطری بات تھی۔ اسی لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو اللہ پر مکمل یقین کی سب سے بڑی مثال ہیں: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور خطرہ کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں 100 اونٹ ایک بہت بڑی دولت تھی، اور اس انعام کے لالچ میں ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نازک ترین موقع پر اللہ نے خود ان کی حفاظت کی۔ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا، ایک کبوتری نے وہیں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، اور ایک درخت بھی اگایا۔ جب پیچھا کرنے والے وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ نشانیاں دیکھ کر سوچا کہ یہاں تو برسوں سے کوئی نہیں آیا ہوگا، اور وہ وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ تو جب یہ خطرناک سفر ختم ہوا تو اصل کام اب شروع ہونا تھا۔ ایک بالکل نیا معاشرہ بنانا تھا۔ مدینہ پہنچنا منزل نہیں تھی، بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب قبا کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بہت ہی پرجوش استقبال کیا، اور یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ تھا ایک مسجد کی تعمیر۔ یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ نئی کمیونٹی کا مرکز تھا، اس کا دل تھا۔ یہ پارلیمنٹ بھی تھی اور ایک یونیورسٹی بھی۔ اب یہ جو مدینے کا نیا معاشرہ تھا نا، اس کی بنیاد 2 بڑے گروہوں پر رکھی گئی۔ ایک تھے مہاجرین، یعنی وہ لوگ جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اور دوسرے تھے انصار، یعنی مدینے کے مقامی لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی۔ ان دونوں کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا زبردست رشتہ قائم کیا گیا کہ انصار نے اپنی جائیدادیں، اپنے گھر اور اپنے کاروبار تک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بانٹ لیے۔ پھر ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک مسلم کمیونٹی نہیں بنائی، بلکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ تیار کیا گیا جو ایک انقلابی دستاویز تھی۔ اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں مسلمان، یہودی اور دوسرے تمام قبیلے برابر کے شہری تھے۔ سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی اور شہر کا دفاع سب کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔ تو ہجرت کے جو اثرات تھے وہ فوری بھی تھے اور بہت دور تک جانے والے بھی۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی نہیں تھی، یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ دیکھیں، مدینہ میں سیٹل ہونا تو ایک بات تھی، لیکن اب اس نئی ریاست کو بچانا بھی تھا۔ جنگ بدر میں ایک چھوٹی سی مسلم فوج نے ایک بہت بڑی طاقت کو شکست دی، جس نے اس نئی ریاست کو مستحکم کر دیا، اور پھر اسی استحکام نے آگے چل کر فتح مکہ کی راہ ہموار کی۔ تو آخر میں اس پورے سفر کا حاصل کیا ہے؟ اس کی لیگیسی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی واقعے سے ہوتا ہے۔ اس نے اسلام کو ایک دبے ہوئے عقیدے سے ایک فعال ریاست اور پھر ایک عظیم تہذیب میں بدل دیا۔ اس نے ہمیں بھائی چارے، قربانی اور حکمت عملی کے سنہرے اصول دیے، اور ایک ایسے معاشرے کا ماڈل پیش کیا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک آئین کے تحت مل کر رہ سکتے تھے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیسے چند سو میل کا ایک سفر جو ایمان، حکمت عملی اور ہمت کے ساتھ کیا جائے، پوری دنیا کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔